بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. کلاس شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے پرنسپل ہیں ان کے کچھ ذمہ داری دی جاتی ہے نا, کہ آپ کی کلاس میں آتے ہوں گے وہ جب آپ لیکچر دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ڈیورنگ دا ٹیچنگ وہ آپ کی کلاس میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ فائلس یا فارمیٹس ہوتے ہوں گے, ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ آج آپ کو یہ فارمیٹ دے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کچھ چیزوں پر نا فوکس کرنا ہے. ڈیورنگ کلاس کائنڈلی فوکس آن دا فالوئنگ پوائنٹس. نمبر 1, ٹیچنگ میتھڈس. یعنی کہ جو میں یہاں پڑھانے آیا ہوں اس کے پوائنٹس پہ آپ نے اس ٹیچنگ میتھڈ کو نوٹ کرنا ہے. آپ سب جانتے ہیں ٹیچنگ میتھڈ, اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نئی بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر, موٹیویشن فار عربک لینگویج. یہ انشاءاللہ کچھ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, لیکن لکھنے کا مقصد نہیں پتا ہوگا کہ کیا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2 سے سر آپ عربک سیکھنے کی طرح موٹیویٹ کریں گے. ویری نائس, ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے ہماری کلاس کا آغاز شروع کر دیا ہے, اور یہ چھوٹے سے تحفے آپ نے خود اٹھاتے جانا ہے. یہ میں نے سیٹ کا رول اس لیے کیا کہ میکسیمم آپ لوگ اٹھائیں گے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ یہ میرا جو اب تک کا تجربہ اس کی بنیاد پر عرض کیا. بالکل ایسے ہی ہے, میری بہن آپ نے کی لینی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, تحفے کی قیمت کو نہیں جانچنا چاہیے, وہ اس کی شاباشی اور اس کے جو رغبت ملتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے, اس کی طرف جانا ہے. موٹیویشن فار عربک لرننگ, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا میں آگے آپ دیکھیں گے جو میری کلاس کا انداز ہوگا مختلف ہوگا, اور آپ کو پتا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے پہلے سے کسی اور ادارے میں, کسی اور کورس میں لیڈر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کلاس یا کچھ نہ کچھ ریڈنگ یا کچھ نہ کچھ اس نے ویڈیو کوئی دیکھی ہو اس حوالے سے. تو اس کو تھوڑا سا مختلف کرنے کے لیے اس کے اندر میں نے عربک کا ٹچ ڈالا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو میڈیم ہوگا وہ انگلش, عربک اور اردو میں تو میں ظاہر سی بات کر ہی رہا ہوں. تیسرے پوائنٹ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, وہ ہے ٹاپک کے پوائنٹس. یعنی کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس کی پوائنٹس کی کوالٹی آپ نے چیک کرنی ہے, کیا ہے کہ وہ باقی ویلیویبل ہے یا نہیں. ان 3 باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے, اس سے آپ کی لرننگ پتہ ہے کس سینس میں ہوگی. یہ بتانے کا مقصد کسی بہن کو نہیں سمجھ آیا, کسی بھائی کو سمجھ میں آیا. سر جیسے آپ نے مثال دی تھی کہ پرنسپل دوسروں کو جج کرتا ہے, تو آپ ہمیں جج بنا رہے ہیں اپنا. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ٹرسٹ کرنا نا, اپنے ماتحت کو ٹرسٹ کریں گے نا تو وہ سیکھنے کو اس کو ملتا ہے. آپ بچے کو بولیں نہیں تم گر جاؤ گے, وہ گرے گا. آپ بولیں جاؤ شاباش تم کر سکتے ہو, تو انشاءاللہ وہ کر کے دکھائے گا. تو یہ دکھائے دینے کا مطلب کہ آج آپ کو وہ فائل, وہ پین, وہ قلم آپ کو دے دیا گیا, آپ نے جج کرنا ہے. دوسرا آپ کیا سیکھیں گے کہ اچھا سر نے یہ ٹیکنیک استعمال کی, ہم نے پڑھا ہے لیسن پلاننگ کے اندر, ہم نے یہ چیز پڑھی ہے, یہ ٹیکنیک پڑھی ہے, تو یہ سب اس کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارے ججمنٹ کرنے کے لیے اس لیے میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے موٹی وضاحت سے لکھی ہے. ٹاپک آپ سب کو پتا ہے, کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر, یہ میرے ذمہ ٹاپک دیا گیا مینجمنٹ کی طرف سے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لیٹ می نو پلیز واٹ از دا میننگ آف اے لیڈر. جی میں چاہوں گا پہلے مرد حضرات سے کچھ سن دو, کوئی چاکلیٹ انہیں بھی دے دی جائے. جی واٹ از دا میننگ آف اے لیڈر. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلتا ہے, زبردست مسئلہ. جی اور جو اکیلا چل رہا ہو جی رہنما رہبر, ٹھیک ہے, زبردست. یہ ترجمہ نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ نے اصطلاح بیان کرنی ہے, مفہوم بیان کرنا ہے. جی پہلے 2 رہ گئے, ہم سے کچھ بھی سنو. بہت سارے لوگوں کو ایسا مقدار ہے اس طریقے سے چلاتے ہیں, ماشاء اللہ زبردست, ٹھیک ہے. اس کا ڈفرینس بھی جانیں گے آپ سے انشاءاللہ.
کہ وہ اپنے گروپ کو اس طریقے سے لے کے چلتا ہے کہ ان سے الگ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چلے. ٹھیک ہے. تو یہ ذیشان میں اس میں سے ہے نا، ذیشان نام ہے نا، 2 چاکلیٹ ایک بلال بھائی کے لیے اور ایک ان کو تھوڑا سا ان سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ایک آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. میری بہنوں میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا جی. سر مطلب ایک ایسی شخصیت جس کا دوسروں پر اثر ہو، منحصر ہو اس پر، اور اس سے مطلب لوگ جو ہیں محبت کی اس میں ہو، یہ نہیں کہ دوسرے کی اس میں کیا کہتے ہیں سرنداز ہو، یعنی اس سے فرار حاصل کرنا نہ چاہتے ہو بلکہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہو. مطلب اس کی مانے دل سے مانے، مطلب دلوں پہ حکومت کرنے کی طرح سے. بالکل ماشاء اللہ، بہت زبردست. جی کوئی اور میری بہن؟ سر ایک گروپ کا وہ سربراہ جس کو یہ پتہ ہو کہ میرے ماتحتوں کی کیا ضروریات ہیں اور ان سے ان کی ایکسپرٹیز کے اکارڈنگ کام لے لے اور وہ اس کے ساتھ تعلق کس طرح کا بنا ہو کہ وہ اس کو چھوڑ کے اب کہیں نہ جائے میری نظر سے. بہت زبردست ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بالکل ایسا ہی ہے. دا پرسن ہو لیڈز اور کمانڈز اے گروپ، آرگنائزیشن اور کنٹری. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے 3 مثالیں سمجھنے یہاں پہ دی آپ کو کہ کسی گروپ کو چلانے والا، کسی ادارے کو، آرگنائزیشن کو چلانے والا، کسی کنٹری کو چلانے والا جس کو ہم صدر یا پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، ایکس جو بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ مختصر سی جو مجھے ڈیفینیشن ملی نا وہ میں نے آپ کے سامنے لائی ہے، یعنی کہ آپ کو پیچیدگی سے بچاتے ہوئے بہت سادی سی کہ عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک ایسا شخص جو 2 یا 2 سے زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وہ خود ہو گیا، کم سے کم ایک بندہ تو اس کے ساتھ ہو تو وہ 2 ہو گئے، 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے، ان کو چلائے اور ان کو منزل مقصود تک پہنچائے. اب آپ نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ what is the meaning of a leader اور who is the leader میں کیا ڈفرینس ہے. میں نے ایک سوال ریپیٹ تو نہیں کر دیا؟ نہیں سر. کیوں سر ڈفرینس پوچھ رہے ہیں. نہیں؟ یعنی کہ سملر تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ یہ صبح شام نہیں، یہ ابھی ابھی کے لیے. پانی پڑا دیں. جی 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 سوال میں فوکس کریں. یہ آپ لوگوں نے ایک دے کے آگے پاس کر دیا. Who is the leader؟ ٹھیک ہے. ایک منٹ یہ دیکھ لیتے پہلے. ڈونٹ لک ایٹ دا چیٹ. جس نے چیٹ کھول لی ہے وہ اس کو واپسی بند کرے اور اب وہ شیئرنگ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ نے تو نہیں کھولی؟ ٹھیک بند ہے. جی واٹ از دا میننگ آف اے لیڈر اور ہو از دا لیڈر؟ یہ ایک جیسے تو نہیں ہے سوال، فرق ہے میں. ٹھیک ہے چلے اب آپ بتائیں ہو از دا لیڈر. ہو از دا لیڈر. پہلے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ جیسے خوشی ہو، ہاں جس انسان میں وہ خوبی ہو یا وہ پیدا کرے وہ خوبی اپنے اندر. بہت زبردست. چلے اب اس کو نا مختصر کرتے ہیں. میں مزید اس کو سادہ کر دیتا ہوں سوال کو. اب اپنی شخصیات بنانی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست. اور سراج الحق، سراج الحق. زبردست. ماشاء اللہ. الطاف بھائی. زبردست. ان سے واپسی لینے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی شیئرنگ کی آپ نے. یہی مطلب تھی. ایک نام میں بھی ڈال دوں کیونکہ میں اس ملک میں رہا ہوں تو تھوڑی وفاداری ہوں. نیلسن منڈیلا. ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کے لیے جنہوں نے برطانوی حکومت سے ساؤتھ افریقہ کو نجات دلوائی. ایک شخص رہ گیا. اب پرچی میں دیکھ لیں کون رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں نہیں آتا ہمیں؟ کیوں ہم ایکسپٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم پروسیس میں ہے نا، ہمیں بنے نہیں. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ بن گئے یا راستے میں. اس کو پھاڑ بھی دیں گے نا تب بھی وہ جو اس کے اندر شخصیت ہے وہ دکھ جائے گی آپ کو. کچھ نے اسکین کر لیا اس کو بغیر کھولے. جی تو یہی شخصیت تھی جو رہ گئی. باقی سارے نام آپ نے دنیا کے گنوا دیے ماشاء اللہ موٹے موٹے. تو
لیکن تواضع نا تواضع کس کو پتا ہے تواضع کا مطلب؟ جی 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 تواضع کا مطلب سمجھتا ہے؟ زبردست جو آپ لوگوں کی CTC والے کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی. اور کسی کو جی بلال بھائی نے کیا فرمایا؟ عزت دینا مطلب سر کسی کو رسپیکٹ دینا سر گروپ کرنا تواضع کسی کی شخصیت کو جاننا پہچاننا کسی کو اہمیت دینا یہ ٹریڈ کرنا کسی کو کھلانا. نہیں مجھے کنفیوز کر دیا آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتا اتنا معروف اردو کا یہ ورڈ ہے. سر اپنی خصوصیات جاننے کے باوجود دوسرے کے آگے یہ پریٹینڈ کرنا کہ ہمیں احسن تھی ان کو 2 چاکلیٹ دینی ہے سسٹر آپ کی ذمہ داری ہے ان کو 2 بارہ ڈال آف کے احسن تھی بہت زبردست باشن لگائیں گے. انہوں نے آج آپ کو اردو کا ایک ورڈ سکھایا ہے. جی دوبارہ ان کو سمجھائیں عوام الناس کو جتنے اشرکا بیٹھے ہوئے اپنی خصوصیات کو جانتے ہوئے بھی دوسرے کے آگے یہ بننا کہ مجھے مطلب میں لائق ہوں یا میرے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے. تواضع کرنا مطلب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی. بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ. باقی آپ نے گاڑی اسٹارٹ کر دی دھکم لگاتے ہیں انشاءاللہ. تواضع اس کا عام یا اس کا سیملر جو ورڈ ہے نا وہ ہے عاجزی. ٹھیک ہے عاجزی اختیار کرنا اس کا اسلام میں ہمیں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے رفعہ اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے. تھوڑا سا اور مجھے آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے کہ آپ میں سے مدرسے کی شکل کس کس نے دیکھی ہے؟ ناظرے کے لیے نہیں ترجمے کے لیے کم سے کم ترجمے سے ہماری یعنی کہ کوالیفیکیشن جو میں جاننا چاہ رہا ہوں نا وہ ترجمے سے چلیے جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے زبردست. یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ترجمہ پڑھا ہے نا اس کی آپ کو پتہ ہے اردو اچھی ہو جاتی ہے. ایسا ہے کس کس نے یہ فیل کیا ہے؟ جو قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی اردو کے اندر امپروومنٹ دکھتی ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں. وہ مکس اپ ہے مختلف زبانوں کا ٹھیک ہے جس کے اندر عربک کا بھی ایک بڑا حصہ موجود ہے. میری تو اردو ہی سمجھتے ہیں عربک سیکھنے کے بعد بھی یقین کرنا کہ میں نے عربک سیکھی تو میری اردو بہتر ہوئی. تو تواضع جو ہے نا میں بات یہ کر رہا ہوں ہم بات کر رہے تھے کہ کہیں اور نہ چلے جائیں. ہم یوں پہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیوں نہیں کروایا کہ میں بھی لیڈر ہوں. تو تواضع اختیار کرنا عاجزی اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے اور ایک اپنی امیج خراب کرنا سمجھے فرق سمجھے اپنی امیج خراب کرنا یہ اپنے آپ کو کمتر جاننا ٹھیک ہے یہ ایک الگ چیز ہے. تو ہمارے اساتذہ ہمیں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے عزت نہ کرو ٹھیک ہے اپنے آپ کو حقیر نہ جانے. حقیر جاننے کا مطلب یہ نہیں اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کرنا ٹھیک ہے. یعنی تواضع ہے ہی یہی جو بلال بھائی نے کہا بیلنس ہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ بندہ بیلنس میں رہے ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ریاکاری اللہ اکبر یہ ایسا موضوع ہے نا اور یعنی جتنا آپ اس میں سوچیں گے آپ انشاءاللہ اسی نتیجے پہ آئیں گے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس سے اختلاف نہیں کریں گے کہ سمجھ لیں ایک بال سے باریک تار ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے آپ چلتے چلتے جہاں آپ کا اس طرف کو مائل ہوئے نا ریاکاری کی طرف آپ کے بڑے بڑے اعمال برباد. ریاکاری اس قدر خطرناک مرض ہے آپ کا عقیدہ توحید ہونے کے باوجود اگر آپ کی نیت کے اندر ریاکاری پیدا ہو گئی تکبر پیدا ہو گیا تو آپ کا لاکھوں روپے کا جانور جو آپ نے ذبح کیا قربانی میں ختم گوشت کھایا بس اور کچھ جو اصل مقصد تھا وہ کچھ نہیں. تو تکبر سے بھی بچنا ہے اور اپنے آپ کو بس یعنی کہ سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیلنس میں رکھنا ہے اس
कदर कि ना तकब्बुर की तरफ जाना है और ना अपने आप को जलील करना है, ठीक है, इस कदर बैलेंस में रहना है। तो इंशाल्लाह आप लीडर हैं, वो इंशाल्लाह आप साबित करते हैं, यस यू आर द लीडर टू, आप भी लीडर हैं, ठीक है। इफ यू आर, देखिए कुछ सपोज करवा रहा हूं आपको चीजें, या तो हम मदर हैं या फादर हैं, या आप कम से कम टीचर तो हैं, या फिर अभी नहीं तो मुस्तकबिल में किसी हेड के, किसी इंस्टीट्यूट के हेड होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मैंने देखिए ये कई चीजें मिसालें मैं दे सकता हूँ, मैंने आपके सामने सिर्फ 3 लिखी है कि या तो आप जिंदगी के अंदर वालिद वालदा का रोल प्ले कर रहे हैं या मुस्तकबिल में करेंगे इंशाल्लाह, या फिर आप टीचर हैं, ठीक है, तो तब भी आप लीडर हैं, आप एज अ फादर हैं, आप एज अ मदर हैं, तब भी लीडर हैं। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मस्ऊल, तुम सबके सब राई हो यानी मातहत हो, और तुम सबसे सब हेड भी हो, लीडर भी हो, और तुम सबसे पूछा जाएगा तुम्हारे मातहतों के हवाले से, तुम्हारी रियायत के हवाले से कि तुमने उनके साथ कैसे सलूक किया, उनके साथ कैसे डीलिंग की। आप मुझे ये बताएं 5:15 में खत्म होगी क्लास, 5 बजे मुझे 1 घंटा देना है, ठीक है, देखते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई। आप माने या ना माने, आप इसी में जिंदगी गुजार दें कि मैं लीडर नहीं हूँ, अल्लाह ने कह दिया, हदीस में आ गया कि हर कोई लीडर है और मातहत के हवाले से पूछा जाएगा, ठीक है, बीवी बच्चों के हवाले से पूछा जाएगा, शौहर से कि तरबियत की, बीवी के हुकूक पूरे किए, खिलाना पिलाना पहनना ओढ़ना XYZ जो उसके अखराजात थे वो पूरे किए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम एज अ लीडर जिंदगी गुजार रहे हैं, अब चाहे हम माने या ना माने। एक एक्टिविटी करें, मेक द लिस्ट ऑफ 5 क्वालिटीज। उम्मीद है कि लीडर आपको पहले भी क्लियर था, याद ध्यान ही मैंने कुछ बातें आपको तस्कीर के तौर पे, रिमाइंडर के तौर पे आपके सामने पेश की हैं और आपको वजाहत हो गई होगी कि हम लीडर हैं। अब आपने ये बताना है, कोई भी 5 ऐसे नाम लिखने हैं, यानी ये क्वालिटीज लिखनी है आपने जो आप समझते हैं कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। सवाल दोबारा समझें, क्वालिटीज लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, सिफात लिखनी है, खसाइल लिखने हैं, काफी है तर्जुमा, ठीक है। तो ये सब काम करने हैं, ये 5 क्वालिटीज आपने सिंपल लिखनी है जो आप समझते हैं कि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये अगली लाइन देखें, प्लीज मेक द लिस्ट, यू आर द लीडर। यस, आई एम टॉकिंग टू देम who are not writing. क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि वर्कशॉप्स के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो नहीं लिखते, तो उनके लिए मोटिवेशन के लिए मैंने लाइन लिखी है। चलो मजीद मोटिवेशन देता हूँ आपको। ये पढ़ा है, मैक्सिमम मैच्ड पार्टिसिपेंट विल बी एप्रिशिएटेड विद समथिंग। क्या ये चीज हम अपनी टीचिंग के अंदर नहीं ला सकते स्टूडेंट के साथ? आपने एक बात पूछी, आपने कहा कि जिसके ज्यादा से ज्यादा यानी कि तीर तुक्के लगेंगे उसको इंशाल्लाह किसी चीज से एज अ गिफ्ट नवाजा जाएगा, उसकी हौसला अफजाई के लिए। तो अब आपने 5 ऐसी क्वालिटीज लिखनी है जो आपके जहन में एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जिसके पॉइंट मैक्सिमम मेरे पॉइंट से मैच कर जाएंगे, उसको इंशाल्लाह मेरी तरफ से एक तोहफा मिलेगा। तो जल्दी से 5 लिख लें ताकि हम आगे करें, वर्कशॉप को बढ़ाएं अपनी। बस 5 लिखने, ज्यादा नहीं लिखेगा। देखिए 5 से ज्यादा लिखेंगे ना तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे इस एक्टिविटी के अंदर। बस 5 लिखे, किसी ने 6 लिख दिया तो उसमें से एक काट दे। Have you guys done? Yes, sir. How many participants have done?
A2 A3 4 5 6 स्टॉप राइटिंग प्लीज। 2 लिखे 3 लिखे, अब उसी से आपने गिफ्ट जीतना इंशाल्लाह, ठीक है। बस स्टॉप राइटिंग। टाइम आप लोगों ने मुझे 15 मिनट कम दे दिए तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। क्वालिटी नंबर 1, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हमारी गुफ्तगू का जो मीडियम रहेगा वो 3 ज़बानें रहेंगी, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक। और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ करने का वजह क्या समझ में आती है, क्यों किया मैंने इसको? आपने बताया था क्या? हो सकता है आपने कोई वीडियो देखी हो तो मैं उससे डिफरेंट करने के लिए मीडियम चेंज कर। सर मोटिवेशन मतलब अरबी सीखे ताकि हम जी अरबिक सीखना, ठीक है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात कही आपने, ताकि आप अरबिक की तरफ माइल हो, ठीक है। आपने जहाँ देखा होगा कि या तो उर्दू में प्रेजेंटेशंस होंगी या फिर इंग्लिश के अंदर आई होंगी पीपीटी, ठीक है। इंग्लिश में मैं भी डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन लिखा इसलिए कि मेरी चाहत है, मेरा मकसद समझना है, मेरा गोल समझना है कि एज अ मुस्लिम ना हमें बुनियादी अरबिक आनी चाहिए। जिंदगी के 10 साल देते हैं हम, कम से कम 10 साल इंग्लिश सीखने के लिए, उसके बावजूद परफेक्ट नहीं आती। ये जामिया बकर से मैं थोड़ा सा और अपना तारुफ करवाऊँ, यहाँ से मैंने ना डिप्लोमा किया है अरबिक लैंग्वेज का, 2 साल का यहाँ पे कोर्स होता है, ठीक है, जामिया बकर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, यकीन जाने 10 साल इंग्लिश पढ़ के इतनी इंग्लिश नहीं सीखी होगी जितना 2 साल अरबिक पढ़ के अरबिक सीखी, ठीक है। असातिज़ा का भी कमाल था हमारे। क्वेश्चन है कि 10 साल पढ़ के बंदा इंग्लिश या अरबी नहीं सीख पाता, और किसी भी लोकल लैंग्वेज सेक्टर में जाके बंदा जो है वो अपना हाईफाई हो जाता है। इसका एक तो जवाब ये है कि वहाँ पे आपकी स्पीकिंग की तरफ लेके आते हैं, और जब तक आप स्कूलिंग सिस्टम के अंदर होते हैं, टीचर्स के ऊपर, यानी कि जब आप स्टूडेंट थे, आपके टीचर्स थे, उनके ऊपर बर्डन होता है नोटबुक खाली करवाने का, ठीक है। वो नहीं होगा तो प्रिंसिपल पूछेगा। बच्चे को इंग्लिश आए या ना आए doesn't matter, but if you don't fill your notebook, your student's notebook, you will be asked. हमारे तकवा में नहीं होना चाहिए। सर तकवा के अंदर आपको पता है ये मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती है स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इनके लिए तरतीब दी जाती है, इनके कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, ये सब एक्टिविटीज हैं उसके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो दूसरे स्कूल भी करवाते होंगे, उनकी तो नफी नहीं करते, लेकिन जहाँ मेरी ये राय इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, कि जब तक ये टेक्स्ट बुक सवाल है ना, तो नहीं एग्री करेंगे नहीं करेंगे, मेरी राय है, माजरत कबूल कर लिएगा अगर पसंद ना किया है। जब तक टेक्स्ट बुक है ना, तो टीचर के ऊपर जिम्मेदारी क्या है, इसको पूरा करना, ठीक है। टेक्स्ट बुक हटा दें, लेकिन टीचर पर बहुत बर्डन आ जाएगा, उसको इतनी एक्टिविटीज तैयार करनी पड़ेगी, उसको इतना ज्यादा खुद पढ़ना पड़ेगा कि वो एक स्पीकिंग क्लास को तैयार कर सके। तो ये हमारी जो अरबिक के असातिज़ा थे, ये मीडियम सिर्फ और सिर्फ अरबिक इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यानी कि कुछ असातिज़ा तो ऐसे कि जिनसे हमने उर्दू सुनी नहीं, इल्ला के इस सूरत में कि जब कोई बहुत ही ज्यादा ना गुस्से में आ गया तो उन्होंने फिर उर्दू के अंदर कुछ फरमा दिया, वरना वो इस कदर अरबिक बोलते शुरू में जाहिर से होता है, देखते पता नहीं क्या बोलते। बिल्कुल ऐसे ही मेरे मामू साउथ अफ्रीका में होते हैं, वो जब गुस्से में अनाप शनाप उन्होंने बच्चों को बोलना होता है तो उर्दू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अल-मुनफिक, पहली क्वालिटी जो मैंने यहाँ लिखी है वो है अल-मुनफिक अला अतबाई। ये एक मैंने पढ़ दी, आगे का आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये मुनफिक से क्या समझ में आता है आपको? उर्दू का कोई वर्ड निकाला है, किसने कहा? आपको चॉकलेट मिली है? फौरन दीजिए इन्हें, माशाल्लाह। यही है इसका मुनफिक का मतलब है खर्च करने वाला। ये निकला किससे? जबरदस्त, इंफाक से निकला है ये, ठीक है। खर्च करने वाला अला अतबाई ही, अपने फॉलोवर्स पर, स्पेंडर और हिज फॉलोवर्स। तो ये पहली सिफत मैं समझता हूं कि एज अ लीडर ये क्वालिटी मुझ में होनी चाहिए,
ایز اے لیڈر یہ کوالٹی آپ میں ہونی چاہیے کہ اپنے ماتحت کے اوپر خرچ کریں. کل میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا, ایک پرنسپل نے ذکر کیا, وہ پرائیویٹ اپنا کوئی اسکول چلاتے ہیں. انہوں نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹیچر رکتے نہیں ہیں. مجھے ہنسی بھی آ رہی, پھر خود کہہ بھی دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے ہم سیلری کم دیتے ہیں, لیکن جب انہوں نے ایگری کر لیا, یہ بات درست ہے, انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم سیلری کم دیتے ہیں, لیکن دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ جب ٹیچر نے ایکسیپٹ کر لی, اب جتنے کام ہیں نا جو ہمارے ایگریمنٹ میں شامل ہیں, اب لازم ہے اس کو ان کاموں کو فلفل کرنا. بات سمجھ گئے آپ؟ یا تو آپ کو 5,000 10,000 کے آفر ہوئی, آپ نہیں کرے قبول, بولا سوری سر میرے اس میں نہیں ہوگا گزارا, ختم ہوگی بات. آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے سر. اب آپ دل سے ٹھیک ہی کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے؟ جب آپ 10,000 پہ ایگری ہو گئے نا, اب آپ کو پورا کام کر کے دینا ہے. یہ پوائنٹ سمجھے, یہ اسلامک یہ رولنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایگری ہو گئے کسی کام پہ, اب آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے فالوورز پہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالفرض میں نے ایک ٹیچر کی سیلری 10,000 روپے لگائی, وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ فلاں معاملہ گھر کے اندر پیش آ گیا ہے, میرے ہاسپٹل کے چکر لگ رہا ہے. وہ آپ سے پیسوں کا تقاضا نہیں کرتی, لیکن اگر آپ ہاں کہیں جان گئے تو آپ کچھ نہ کچھ اس کو انویلپ میں رکھ کے اس کی معاونت کریں. دیکھیں جی یہ پوائنٹ میں نے لیا کہاں سے, صرف اس لیے نہیں کہ میری داڑھی ہے. یقین جانے جیسے جیسے آپ گروم کرتے جائیں گے آپ اس نقطے پر ضرور آئیں گے کہ ہر کوالٹی, وہ کسی امریکہ کے آتھر نے کوئی کتاب لکھی ہو, وہ کسی جیپنیز نے کوئی کتاب لکھ کے اس کے اندر بتایا کہ لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے, انشاءاللہ آپ کو وہ محمد رسول اللہ کی ذات میں لازمی ملے گی. یہ جذباتی باتیں نہیں کر رہا میں, یقین کرتے ہیں جذباتی باتیں نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے تو یہ کہنا ہی کہنا ہے, اس کے بغیر میں نہیں کہوں گا تو میں مسلمان کیسے رہوں گا. ایسا نہیں ہے, یہ میں اپنی نالج اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کروں. اور انشاءاللہ اگر آج آپ اس کو 100% قبول نہیں کرتے, نہیں کریں بغیر ایکسپیرینس کے, بغیر لرننگ کے نہیں کریں قبول, لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ زندگی گزاریں گے, آپ مطالعہ کریں گے, آپ مزید اپنا زاویہ چینج کر کے سیرت کو اس نظر سے پڑھیں گے کہ جو فلاں کافر آتھر نے کوئی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے یا وہ میرے نبی میں نہیں ہے. جب آپ اس سینس سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو کوالٹی ملے گی. جو پہلی میں نے آپ کے سامنے کوالٹی لکھی کہ اسپینڈر اور ہز فالوورز کے جو لیڈر ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اپنے فالوورز پر. تو یہ کچھ بات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. غزوہ حنین سے واپسی کا کوئی یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بکریاں دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی وادی تھی, کہا کہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو چھوٹی وادی ہے اس میں جو بکریاں وہ اس کو دے دی جائیں. وہ بکریاں لے کے اس قدر خوش ہوا, واپسی گیا اپنی قوم کے اندر اور کہتا ہے کہ اس نبی پر اے میری قوم یا قومی اسلموا, یہ لاسٹ لائن میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ شخص آ کے کہتا ہے اے میری قوم فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ, اے میری قوم اسلموا, اسلام قبول کر لو, کیونکہ بے شک محمد وہ دیتا ہے, اس قدر دیتا ہے, لا یخشا, اس کو خوف نہیں ہوتا کس چیز کا, فاقے کا. میں کیا کروں گا, اس کو اس چیز کا خوف نہیں. پھر اس شخص کو, صرف ایک شخص کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا دنیا میں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. اس ایک بندے کی بات کو پورا کیا, قوم میں گیا, قوم کو دعوت دی اور اسلموا فاصبحوا مسلمین, وہ مسلمان ہو گئے. کتنا بڑا کام کیا تھا. ایک کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے, یا ایک بندے کی جو ضرورت تھی, حاجت تھی, اس کو پورا کیا, وہ اس قدر خوش ہوا اپنی قوم میں جا کے, وہ خود بھی مسلمان ہوا, ان کو بھی دعوت دی اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ فالوورز پر
خرچ کرنے کے برکات. جو آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار چھوڑ جاتا ہے بندہ, ٹھیک ہے, ہم CTC کروائیں, ہم اپنے ادارے کی طرف سے ان پہ پیسے خرچ کریں, ان کی سیلف گرومنگ کروائیں, چھوڑ جاتا ہے. تو اگر اس قدر آپ کی باؤنڈنگ ہوگی نا اپنے ماتحتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اپنے فالوورز کے ساتھ, تو انشاءاللہ کوئی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. اور ایسی کئی شخصیات آپ کو تقویٰ اکثر کے اندر ان کی کہانیاں ملیں گی کہ جو اس وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے چھوڑ کے نہیں گئے. شادی ہو گئی, کوئی دوسرے معاملات ہو گئے, وہ الگ بات ہے, اس وجہ سے کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا. کوالٹی نمبر 2, جی اس کو پڑھیں. اللہ اکبر, آسان تھا یہ. نیکسٹ پڑھائیں گے آپ سے, ٹھیک ہے. کس میری بہن نے پڑھائیں گے سب سے پہلے؟ اگر 7 سال پڑھا ہے تو پھر ان کو دیں گے ہم, ٹھیک ہے, ان کو ایک چاکلیٹ دے دی جائے. تو آپ لوگ بول ہی نہیں رہے, میں کیا کروں؟ میں بولتا ہوں کہ بہنیں پڑھیں, میں کیا بولتا ہوں جی پڑھے اس کو, کون پڑھتا ہے؟ عامر بھائی تو انہیں باتوں میں دے دیں گے ہم. چلے عامر بھائی اس کا ترجمہ بتا دیں, یہ عربک کے اسٹوڈنٹ رہے. عامر بھائی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیڈر کی دوسری کوالٹی کیا ہوتی ہے عامر بھائی؟ جی بھائی, ایک ورڈ کا ترجمہ چھوڑ رہا ہے آپ. جی زبردست, ماشاء اللہ, ٹھیک. آگے زبردست. میری بہن کو ایک اور چاکلیٹ دی جائے. پہلے لی آپ نے, ایک اور دی جائے, نہیں دی تب بھی ایک اور دے دی جائے, ٹھیک ہے. رائٹر آف گڈ آئیڈیاز. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لیڈر میں یہ صفت ہونی چاہیے؟ کیوں؟ آپ کو ثابت کریں کیوں نہیں چاہیے. رائٹ ڈاؤن کر دیں گے کسی اور کے کام آ جائے گا, اور اگر سوچیں گے تو صرف اپنی پلاننگ کے حد تک ہی رہ جائیں گے. زبردست, ٹھیک. اور کوئی میری بہن؟ جی میرے بھائی. سر زیادہ تر لوگ مطلب عامر بھائی. جی انسان کے پاس جاتے ہیں تو اچھے اچھے مشورے ہوتے ہیں یا آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس سے ہیلپ لیتے ہیں, اس سے سنتے ہیں, مانتے ہیں. یہاں پہ سینس کچھ اور ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنے اچھے مفید خیالاتوں کو لکھتا ہے. جی دیکھ بعض میں بھی جو آئندہ نسل ہے وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. زبردست. اور جی سر اپنے لیے بھی موٹیویشن ایسی, جو لکھتے تھے وہ یاد رہتا ہے نا موٹیویشن. بہت زبردست. جی عامر بھائی سے ہم اختتام چاہیں گے اس کلام کا. بہت لمبی اسٹوری ان کے پاس, نیچے لکھا ہوا ہے کچھ عربی کے اندر, وہ پڑھتا ہے. میں وضاحت دیتا ہوں اس کی انشاءاللہ. جی پڑھ لیا سب نے؟ کس نے کیا پڑھا؟ جی بھائی آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب؟ پڑھنا آ رہا ہے؟ سر ہم بتائیں, جس نے لکھ لیا اس نے قید کر لیا. کچھ قریب ہے پورا سر مفہوم. جس کو جو جانتا ہے وہ اپنی حد تک ہے, جو لکھ دیا وہ اس نے دوسروں کے لیے سرو کر دیا. ٹھیک ہے, کچھ باتیں تو ٹھیک ہے آپ کی. یہ کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے, یہ ایک عربی میں محاورہ ہے. زبردست. یہ بھائی پہنچ گیا ہمارے, سنا دیں. چلے ان کو شکار پر دیتے ہیں, کیونکہ یہ شکار کا ترجمہ نہیں بتایا کسی نے, باقی باتیں سب نے بتا دی. اب وہ بہنیں جوڑے ہیں ذیشان بھائی, اب وہ بہنیں جوڑے اپنی بات کو, شکار اس کے اندر ہے. یہ صحیح جو ہے نا, یہ صحیح سین سے نہیں, سواد سے. اس کا مطلب ہوتا ہے شکار. جی سیاح بھی سین سے, اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں بس اسی سے, بالکل بالکل نہیں ہے. جی اب بتائیں. جی میری بہن. علم جو ہے وہ شکار ہے اور کتاب اس کو قید کر دیتی ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی میری بہن کو دیجیے. آئی ریئلی اپریشیٹ. یہی اس کا مفہوم. اور میں نے کیوں لکھا ہے اب میں اس کی
वजाहत देता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे सिस्टम के एक अहम तरीन शख्सियत है जिनका नाम है अब्दुल मतीन साहब। कौन कौन जानता है? जानते हैं? ठीक है। अब्दुल मतीन साहब से आज से 10 साल पहले उनकी यहीं पर वर्कशॉप थी, उसके अंदर उन्होंने कहा, वो आज तक मुझे बात याद है, उन्होंने कहा कि मैं तो सोते वक्त सराहने डायरी रखता हूँ। ये शायद आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा हो। सराहने डायरी रखता हूँ कि जैसे कोई अच्छा आइडिया आए मैं उसको लिख दूँ। अब्दुल मतीन साहब का जिनको तारुफ नहीं है मैं तारुफ करवा दूँ। ये हमारे अक्सा और तकवा में कुछ किताबें इस्तेमाल होती हैं, यूज होती हैं, उस पर उनका नाम लिखा हुआ, वो राइटर्स है और बुक्स के, ठीक है। और एक अरसे तक पब्लिशर चलाते रहे ये जवाब का। हो सकता है बात आप लोगों को अजीब लगी हो कि सोते वक्त किसको ख्याल आता है या कौन सा इतना मुफीद ख्वाब देखता है। ख्वाब कभी आते हैं, उसके लिए डायरी रखना है। उसका जवाब ये है कि देखें, एक हम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, और एक हम फिक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। फिक्र हो दीन की हो, आखिरत की हो, बच्चों की हो, एजुकेशन सिस्टम की हो, जिस फिक्र में आप गुजारेंगे ना अपनी लाइफ उसके मुताबिक ख्वाब आते हैं सर, ठीक है। अच्छा, इससे कसरत हो जाती है, ख्वाब की कसरत हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल बंदा देखता है 2 हफ्ते में 1 दफा देखता है, या नहीं भी देखता, महीनों में नहीं देखता, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब देख। एक बात है तो, लेकिन ये चीज होती है जब हम किसी फिक्र में जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, आप जैसे मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, जो भाई चला रहे हैं, आप मेरी बात याद रखिए, जब आप किसी आइडिया की तलाश में ना, ये काम मैंने करना है, इसको करूं कैसे, जब हाव में आप जिंदगी गुजार रहे होंगे ना, तो यकीन है ऐसी बातें आपको चलते फिरते आएंगे। आप बाइक चला रहे हैं, आपको आइडिया आ रहा है, ठीक है, आप सो रहे हैं और ख्वाब के अंदर कोई ऐसा आइडिया आ गया, आप अभी महफिल में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा पॉइंट आ गया, अगर आप नहीं लिखते, उस इल्म को कैद नहीं करते, तो वो आइडिया बार बार नहीं आएगा। अब मसला ये है कि हमारे पास हर वक्त कलम और पेपर नहीं होता, मोबाइल तो होता है, और उसके अंदर एक नोट पैड का ऑप्शन भी होता है सर, ठीक है, तो उसमें आप नोट टेकिंग लाजमी कर लिया करना। नहीं, सिर्फ बाइक जिक्र नहीं की मैंने कहा महफिल में बैठे में भी आइडियाज आ रहे होते हैं, तो आप उसको फौरन मोबाइल का नोट पैड निकालें, ठीक है, उस पे आप उसको लाजमी लिखते हैं। आप वो चाहे आपके मजमून से रिलेटेड है, आप इस्लामियत, इंग्लिश, साइंस, जिसके भी टीचर हैं, बच्चों को मैं इसकी मिसाल ना इस चीज से दूंगी। आप चल रहे, आप जब गुलशन कैंपस में आए, आपने विजिट किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे देखा, आइडियाज आए, जब जो बहनें पहली दफा आई, ये काम हम भी अपने स्कूल में कर सकते हैं। तो उसको अगर आप नहीं लिखते तो गुड बाय, वो कोई फायदा नहीं देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि लीडर में एक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो जैसे उसको कोई मुफीद ख्याल आए तो वो सर शहबाज की तरह लिख लिया करे, ठीक है। तो ये अरबी में मैंने मकौला एक लिखा आपके सामने, मुहावरा, अल इल्मु सईद वल किताबतु कैद। इल्म शिकार है, आप खरगोश के शिकार कर रहे हैं, ठीक है, कैद कर लिया तो ठीक है, वरना तो वो भाग ही जाएगा, यकीनन बात। तो आइडियाज बहुत आते हैं, और ये दिमाग की, यानी कि आप सुनते रहते होंगे हमारे असातिज़ा किराम से कि जितना ज्यादा इस पे आप बर्डन डालेंगे, स्ट्रेस डालेंगे, उतना ज्यादा ये रिजल्ट देगा, आपको यकीनी बात है। वो एक जगह पता नहीं किसने मिसाल दी थी कि अगर आप समझते हैं ना कि अगर आप दिमाग को कमांड देते हैं 10,000 रुपये कमाने हैं, वो 10,000 के आइडिया देगा, टॉफियां बेच दो, चॉकलेट बेच दो। आप बोलते हैं 1 लाख रुपए कमाना है, वो बोलेगा OLX पे जाओ, ठीक है। तो ये आइडियाज देगा आपको ब्रेन आपका, जिस कदर आप स्ट्रेस डालेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट देगा। आप किसी चीज पे सोचते रहे, सर शहबाज एक तहकीक तैयार करते थे कि एक तहकीक है कि जब बंदा कलम और पेपर पकड़ता है ना, आइडियाज फौरन आना शुरू नहीं होते। सर कितने देर बाद आते हैं? 20 मिनट के बाद आपको आइडियाज आना शुरू होंगे,
اور اگر یہ 20 منٹ آپ کے پاس، آپ کیا کریں گے 20 منٹ؟ موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر 20 منٹ آپ کی تب شروع ہوگی جب آپ موبائل رکھ کے سائڈ پہ اور پھر سوچنا شروع کریں گے. تو جیسے ہی ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کوئی مفید خیال آئے آپ بس آ گیا یاد رہے گا. جیسے عامر بھائی نے کہا کچھ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں. اب وہ آج آگے زبردست ہے کہ آ گیا، کل یہ ہے کلاس میں، چلو وہ روٹین والے پڑھاتے تھے، وہ تو یاد ہی نہیں آتا کل جو زبردست آیا تھا. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ لازمی اپنی کوالٹی بنائے ایز اے لیڈر کہ کوئی بھی مفید خیال آئے تو اس کو فالو کر لیا کریں. کوالٹی نمبر 3، اس پہ نہیں ہے چاکلیٹ کیونکہ بہت آسان ہے. جی پہلے میں بھائیوں سے پوچھتا ہوں پھر یہ بولیں گے. جی بلال بھائی، بہت آسان ہے، 2 ورڈ ہے. میں نے ترجمہ نہیں پوچھا، میں نے بولا صرف پڑھ کے سناتا ہے. المتعلم الداعی. جی سر شباز سے چاکلیٹ ہے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے دبئی کے لہجے میں انہوں نے پڑھا ہے. کیا بگڑا ہوا لہجہ ملوایا آپ نے؟ متعلم ہے سیکھنے والا، معلم سکھانے والا. عربک کی یعنی خوبصورتی دیکھیں آپ، کسی بھی ایک تیزی تبدیلی سے معنی الٹ ہو گیا. معلم سکھانے والا، متعلم سیکھنے والا. الدائم کا مطلب جی دائمی کا مطلب ہمیشہ مسلسل. آگے انگلش میں نے اس کی آپ کو ڈیفینیشن لکھی آپ کے سامنے. جی لائف لانگ لرنر. جب بندہ کہتا ہے نا بس اب آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لرن اینی مور، یہاں سے شخص کی تباہی شروع، یہاں سے شخص کی تباہی شروع. جب بندہ کہتا ہے نا آئی ایم پرفیکٹ، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نو ون از پرفیکٹ. ٹھیک ہے، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. اور اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے سکھا، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر ان سے افضل کون سی شخصیت ہے جو بولے آئی ایم پرفیکٹ، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لرن اینی مور؟ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں تم میں سے، اور ان لوگوں کو جو علم والے ہوتے ہیں. درجات، درجات میں فرق ہے. ایک عام مسلمان ہے، ایک سیکھنے والا مسلمان ہے جو علم حاصل کر رہا ہے قرآن و حدیث کا. ان دونوں مسلمانوں میں فرق ہے. اس قدر فرق آپ سوچ نہیں سکتے. عالم سوتا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے، معروف، سب کو پتہ ہے یہ فارمولا، یہ اصول، یہ رول سب کو پتہ ہے. عالم سو رہا ہے یہ بہتر ہے اس شخص سے جو عام مسلمان ہے اور تہجد میں قیام کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے سیکھنے والے کے لیے، اس سے بڑھ کے کسی عالم کے لیے، اس سے بڑھ کے قرآن و حدیث سیکھنے والے متعلم کے لیے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بشارت ہو؟ اللہ کے نبی کی خود کی دعا کیا ہے؟ اللہم انفعنی، اے اللہ مجھے نفع دے بما علمتنی، اس چیز کے ساتھ جو آپ نے مجھے سکھایا. وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے سکھا دے جو مجھے فائدہ دے. وزدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما. اور یا ہم تھوڑا سا اوپر اللہ ہمیں کچھ اپروچ دے دے تو ہم سوچتے ہیں بس no one is better than me, I'm only the perfect one. ٹھیک. دوسری دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں بیکار علم جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ دلائل لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، ایک عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ لائف لانگ لرنر تھے.
ٹھیک ہے. ربی زدنی جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ وقل ربی زدنی علما. اے اللہ کے نبی کہے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. بس جب ایسا گریٹ لیڈر لائف لانگ لرنر ہے تو پھر ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کیا؟ جی صفت نمبر 4 کوالٹی نمبر 4 کیا پڑھا؟ المفکر الناقد. اس کا ترجمہ بتانے والے کے لیے چاکلیٹ ہے کیونکہ پڑھنا آسان ہوتا ہے. فکر مند ہونا، سوچنا، مفکر اور ان کو آدھی دینا ہے. جی ہمارے مرد حضرات میں سے میں نے کرسی کا سر کرسی دیکھیں آپ پلیز. کس طرح منہ کیا میں نے تاکہ بھائیوں نے کمی لینی ہے تو ایک آدھ اٹھا دیں گے باقی. اچھا سشانت بھائی کی عذر قبول ہے. جی نہیں آ رہا کسی کو سمجھ؟ ناقد جو ہے نا ناقد اس کو تھوڑا سا موڑیں گے نا تو یہ کہیں نہ کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سر سے واپسی لے کے شاید آپ نے کیا کہا؟ کچھ قریب ہے ماشاء اللہ. جی تنقید والی کون ہے؟ سنا تو نہیں تھا کریٹیکل سر سے. ٹھیک ہے زبردست. یہ دے دیجیے ان کو چل رہے کریٹیکل تھنکر. ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ مشاورت اپنی شورا کمیٹی کے ساتھ بیٹھے تو مشورت سب سے لینا ہے. اور یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ آخری کس کا ہوگا؟ ایسا شہباز یعنی لیڈر کا ہوگا نا. وہ چاہے شورا میں بلا لے اپنی 10 بندوں کی 20 بندوں کی لیکن اس لیڈر کے ذمہ کیا کام ہے؟ مشورے سب کے لیکن اس پر وہ کریٹیکل تھنکر بن کے سوچے. ایسا نہیں کہ 2 بندوں نے بول دیا اس طریقے سے کرنا ہے 6 ایک طرف ہوگا تو بس 6 والوں کی رائے مان لی جائے. نہیں لیڈر کی ذمہ لیڈر کبھی بھی نا یعنی دباؤ میں نہیں آتا. یہ پھر وہ لیڈر ہی نہیں ہوا جو دباؤ میں آ جائے اپنے ماتحت ہو گئے. ٹھیک ہے تو لیڈر جو ہے نا وہ کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے. مشورے آتے ہیں لیکن اس میں سے وہ اسی مشورے کو دیتا ہے جو موسٹ بینیفیشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ کریٹیکل تھنکر سے مراد ہے کہ فیوچر کی پرابلمز جاننے والا. تو یہ تو آپ بولے عالم غیب تو کوئی نہیں اللہ کے سوا. ٹھیک ہے تو مراد یہ ہے کہ اگر میں اس بھائی کی رائے پہ عمل کروں گا تو مجھے مستقبل میں کوئی پریشانی تو نہیں آئے گی. اور اگر یہ جو 6 لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات اور جو یہ اکیلا کہہ رہا ہے اب لیڈر کی ذمہ ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکر بن کے سوچے کہ یار 6 والوں میں نا 6 بندوں نے جو مشورہ دیا اس کے اندر یہ مسئلہ میں آ سکتا ہے. جو 2 نے دیا ان کا اچھا تو ہے لیکن اس میں یہ فلانی چھوٹی سی پرابلم ہے. اب وہ چاہے اکیلا ہی ہے جو نہیں ہے خالی سیٹ ہے. ٹھیک ہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن جو لیڈر ہے وہ جان جائے گا کہ اس نے جو مشورہ دیا نا اس میں خیر ہے. اس کے اندر کوئی مجھے ابہام کوئی بھی مجھے مستقبل میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں لگتا. اس کا مشورہ مانا جائے گا. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا آپ کے سامنے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. احزاب لکھا ہے احزاب غزوہ احزاب خندق. ٹھیک ہے سر آپ نے سوا کا کہا تھا یہ لوگ بول رہے 5 بجے چھٹی چاہیے ایسے ہی. ٹھیک ہے جی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خندق ہوئی اور یہ خندق کا مشورہ کس نے دیا وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے دوسرے صحابہ نے مختلف مشورے دیے لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فارس ایران سے تھے انہوں نے اتنا زبردست مشورہ دیا جو کسی عرب کی ذہن میں بھی نہیں تھا اور اللہ کے نبی نے اس اجمی کا فیصلہ مان لیا. چاہے وہ اکیلے تھے باقی صحابہ ایک طرف بھی تھے لیکن کتنا فائدہ ہوا بہت کم نقصان ہوا اور مسلمانوں کی فتح ہوئی. کچھ لوگ تھے جو خندق پار کر سکے وہ بھی گنتی کے آئے تھے یا صحابہ کرام نے ان کو
قتل کر دیا. مصر کی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہنچ کی تعبیر جان کے ان کو معاملہ فراہم کر دیا. جی 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 بالکل. دائماً منجی اور صحابہ ہو, یہ چاکلیٹ مجھے دیتے ہیں, میں نے پڑھ دیا اس کو, کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ماتحتوں کی بھی جیت, اپنے ماتحتوں کی بھی بات رکھتا ہے. اور ون ون پالیسی اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے, سر ظاہر سے رحمہ اللہ نے ہمیں یہ پڑھائی تھی کہ وہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ون ون پالیسی کو اپناتا ہے. ون ون پالیسی کیا ہے, کوئی تنازع ہو گیا ہے تو آپ نے اپنی بات نہیں, کیونکہ آئی ایم دا لیڈر, he have to accept. ٹھیک ہے, یہ نہیں I am the leader, I am not a boss. ٹھیک ہے, لیڈر ہے نا, باس نہیں بننا, لیڈر بننا ہے. تو آپ نے ون ون پالیسی کرنی ہے, کچھ اس کی بات رکھنی ہے, کچھ اپنی بات منوانی ہے, اور اس کو اس کے دل میں اپنی جگہ رکھنی ہے. ورنہ آپ کا اپوزٹ فیصلہ بھی اس نے لازمی ماننا ہی ہے, کیونکہ وہ ماتحت ہے. لیکن منوائے اس انداز سے کہ جیسے ہماری بہن نے شروع میں کہا تھا کہ دل پہ راج کرنے والا, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ سے متنفر نہ ہو, آپ سے بھاگے نہ. تو یہ ون ون پالیسی ہے. ناٹ مائی ڈیسیجن آن دی رادر آور ڈیسیجن. ٹھیک ہے, میرا نہیں بلکہ ہمارا. صلح حدیبیہ کا واقعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ صلح حدیبیہ میں کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ نے محمد رسول اللہ لکھ دیا, ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں, محمد بن عبداللہ لکھے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے صلح ہو رہی ہے نا, کوئی بات نہیں, اگر میں مٹوا دوں رسول اللہ تو میری شان میں کون سی کمی ہو جائے گی. مٹا دو جی, رسول اللہ مٹا دو, محمد بن عبداللہ لکھ دو, علی مٹا دو. علی رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو, میں کیسے مٹا دوں, میں تو نہیں مٹاتا, اللہ کے نبی کو منع کر دیا. بولے یہ گستاخی ہے. محبت کی پیک ہے, پیک, کہ میں تو ایکسپٹ کرتا ہوں. اور بچپن میں کون مسلمان ہوا, بچپن میں کون مان رہا ہے, حضرت علی. میں مٹا دوں محمد رسول اللہ, میں تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا, حضرت علی سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا. میں کہہ رہا ہوں ون ون پالیسی, مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے, جی یہ لکھا ہوا ہے, آپ کو پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے, رکھیے حضرت علی کی بات. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم نہیں جا رہے عمرے پہ, اپنے اپنے جانور یہیں ذبح کر دو. افسردگی کی حالت میں اپنے خیمے میں آئے, اپنے حجرے میں آئے. ام سلمہ میں بول کے آ رہا ہوں صحابہ کرام کو کہ ذبح کر دو, جانور ذبح ہی نہیں کر رہے, میری بات نہیں مان رہے. سبحان اللہ, کیا خواتین تھیں, اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ جائیں آپ ذبح کریں. باہر جا کے اپنا جانور ذبح کیا, سب اپنے جانور ذبح کرنے لگ گئے. کیونکہ صحابہ کرام کشمہ میں کہ ہم تو اتنا سفر کر کے آئے, ہم نے تو عمرہ کرنا ہی کرنا تھا. کہا کہ عمرہ یا حج جو بھی تھا, کہا کہ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اپنے صحابہ کے ساتھ بحث مباحثہ کیا, ون ون پالیسی, ان کی بھی بات رکھ لی اور اپنا مقصد بھی پورا کروا دیا. اب میں چاکلیٹس بچا رہا ہوں اپنی, ٹھیک ہے. forgiver of mistakes and motivator. چھٹی صفت جو میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھی ہے کہ جو سر ختم کر دوں میں, ایک دو سلائڈ دیکھ, یہ لاسٹ یہ لاسٹ, ٹھیک ہے. اس کا مفہوم سمجھا, اس میں یہ تھا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ خطاؤں کو درگزر کرتا ہے اپنے فالوورز کی اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہے. یہ نیچے دو باتیں لکھی ہوئی ہیں, احرام بالا فی المسجد. بالا کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کرنا, ٹھیک ہے. ایک بدوی نے, آپ نے واقعہ سنا ہے, ایک بدوی نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا, جس میں صحابہ کرام کیا ہے, دیش میں آئے اور اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روک دیا. جب وہ فارغ ہو گیا تو کہا کہ پانی مانگو. اس شخص سے کیا الفاظ میں نے نیچے لکھے ہوئے ہیں, اللہم ارحمنی و محمد, اے اللہ مجھ پہ رحم کر محمد پہ بس. ولا ترحم معنا احد, ولا ترحم معنا احد, کسی پر بھی ہمارے علاوہ رحم
جو صحابہ کرام اس کو اس کی غلطی بھی روک رہے تھے, کوئی اس کی طرف ناجائز نہیں کرتے تھے, برحال یہ اس کو تاثر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی. اور وجہ کیا تھی؟ معاف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا, معاف کیا. سر ظاہر عمران رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک مختی یعنی کہ خطا کرنے والے, غلطی کرنے والے کو چھوڑ دینا بہت آسان ہے, کل سے کام پہ نہیں آنا چاہیے. آسان ہے نا, لیکن ساتھ لے کر چلنا کمال کی بات کیا ہے؟ تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ساتھ لے کر چلتا ہے, ٹھیک ہے, غلطی میں گیٹ لاس نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے لیڈر. تو سر عمران فرماتے تھے, سر ظاہر عمران کے خطا کار کو چھوڑ دینا بہت آسان ہے, ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل. یہ لاسٹ ہے بٹ ناٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, جو لیڈر ہوتا ہے وہ مستمع جید ہوتا ہے. وہ اچھی طریقے سے بات سنتا ہے, توجہ کے ساتھ سنتا ہے, جب کوئی بات ہے تو اس کے بعد بات کرنے آتا ہے. اور یہ بہت لمبا کچھ میں نے لکھا ہوا ہے, اس میں سے بس جو بات بتانی ہے وہ ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے, چاہے بہت ہی برے لوگ تھے, جب ان سے بات کرتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے, ٹھیک ہے. اپنی گفتگو بھی اس کے ساتھ کرنا ہے تو اپنا چہرہ بھی اس کے سامنے کیا. اب ان کے دل میں کیا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے نا, تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کرتے تو پھر توجہ کے ساتھ بات کرتے اور اپنا چہرہ ان کی طرف کرتے, اور یہ اس قدر توجہ کے ساتھ ان کو یہ خیال آنے لگا کہ یہ دیکھیں حتی ظننت انی خیر القوم, یہاں تک کہ یہ صحابی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں سب سے اچھا ہوں لوگوں کے اندر. ایک دن انہوں نے یہ سوال کر بھی لیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ فرمایا عائشہ. کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے رجال میں, مردوں میں کون پسند ہے؟ کہا ابوہا, اس کا والد, ٹھیک ہے. پھر فرمایا ثم من, پھر کون پسند ہے آپ کو؟ کہا عمر. فعد رجالا, بہت سارے نام گنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کہتے بس پھر میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھے سب سے آخر میں نام بولیں گے, پھر میں نے مزید پوچھے نہیں. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار اتنا زبردست ایز اے لیڈر کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو میرا لیڈر ہے نا, یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے پسند کرتا ہے. ہر کوئی یہ سمجھے, 10 12 15 20 لوگ ہیں تو 2 3 نہیں, ہر ایک یہ سمجھے کہ میرا لیڈر جو ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بس یہی چند باتیں تھیں جو 5:15 کا سمجھ کے میں لایا تھا, لیکن اس کو 5:05 پہ میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں ہم نے اور جو بینیفیشل پوائنٹس ہمیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کفارہ مجلس کی دعا آپ سب کو یاد ہوگی, یہ پڑھنا, اور سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب